کوئی اثر نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ آئین 1973 کے آئین کی روشنی میں اس کی روح کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ تو تمام جو ٹرائل ہو رہے ہیں کورٹ مارشل کے ان کی کوئی آئینی بنیاد ہے ہی نہیں. سو دیر از اے ٹو وے اور اے ٹو پرونگڈ آرگیومنٹ. ون, that all this is wrong, unconstitutional and needs to be done away with. Second argument, if not this, then you revisit and you decide کہ to what extent civilians کا court martial ہو سکتا ہے. اب میری سمجھ کے مطابق آپ لوگ بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے لیے اس سبسیکوینٹ آرگومنٹ میں جو آج لیا گیا کہ جی بالکل اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا جائے, یہ تو مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ایف بی علی کا کیس چاہے بے شک پرانے آئین کے تحت ہو, لیکن اس کو 1973 کے بعد جو آئینی کیسز آتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, لیاقت حسین کا کیس جو آیا 99 میں بھی جی, تو اس میں بھی اور بھی دیگر کیسز ہیں, وہاں پر اس کا ذکر آتا رہا ہے. تو وہاں پر سپریم کورٹ نے خود یہ تمیز نہیں کی. تو آرمی ایکٹ کی ویلیڈیٹی کا جو کوشچن ہے یہ تو سپریم کورٹ کئی دفعہ موقع ملنے کے باوجود ایف بی علی میں تو خاص طور پہ اس کو ویلیڈیٹی کے کوشچن کو ریگریٹ کر چکی ہے, اور بعد میں بھی جب مواقع ملے ہیں تو اس نے ریوزٹ نہیں کیا. ایک اور میں آپ کو ایک نیا فیکٹ لیگل سائڈ پہ بتا دوں آج, جو میں نے کم از کم آرگومنٹ میں نہیں سنا, ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی نے کیا ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق صاحب کے بعد جب فیڈرل شریعت کورٹ بنا تو 85 کا ایک فیصلہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا. فیڈرل شریعت کورٹ نے جب قوانین کا مطالعہ شروع کیا اسلامی نقطۂ نظر سے تو اس میں آرمی ایکٹ بھی آیا, اور 1985 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ اسلامی قوانین کی روح سے کیونکہ اس قانون میں اپیلیٹ پروسیجرز نہیں ہیں اس لیے یہ اینٹی اگینسٹ دی انجنکشنز آف اسلام ہے. یہ فیصلہ پھر سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ میں بھی گیا, شریعت اپیلیٹ بینچ میں, اور یہ بخار میں 87 کا, if I correctly remember, یہ نسیم حسن شاہ صاحب نے فیصلہ لکھا ہے, بحیثیت چیف جسٹس تھے اس وقت, اور وہاں پر بھی یہ ویلیڈیشن تو آرمی ایکٹ کی تو اسلامی کانٹیکسٹ میں بھی ویلیڈیشن ہو چکی ہے. اب سپریم کورٹ کے لیے اس کو انویلڈ قرار دینا جو ہے یہ لیٹس سی, میرا یہ خیال ہے کہ یہ مشکل ہوگا گیون دا پریسیڈنٹ. ہاں اب کیا اسلامک ٹچ تو تمہیں پتا نا احمد ہر جگہ چلتا ہے, تو وہ ہمارے فیصلوں میں عدالتوں میں بٹ آپ یہ دیکھیں نا, یہ دس از ناٹ کمنگ ٹو پبلک ڈسکشن کہ آرمی ایکٹ از ون آف دوز لاز جس کو آپ کی شریعت اپیلیٹ بینچ تک جا کر اس کو سینکشن ہو چکا ہے کہ ہاں یہ اسلام کے انجنکشنز کے مطابق ہے. اور اسی سے پہلے جو ترامیم بھی آئی تھی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے بعد, اپیلیٹ پروسیجرز جو کورٹ کے اندر ہے نا اس آرمی ایکٹ کے اندر, یہ اس فیصلے کے بعد آئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے یہ ویلیڈیٹ کر دیے کہ ہاں یہ اپیلیٹ پروسیجرز ہیں, تو اب یہ دوبارہ کیسے ریوزٹ کر کے کہیں گے کہ بھئی ہاں یہ تو قوانین جو ہے یا یہ قانون جو ہے, خاص طور پر قوانین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ تو ایک ہے نا, نیوی کا الگ ہے, ایئر فورس کا الگ ہے, تو یہ جتنے بھی اس طرح کے ایکٹس ہیں یہ ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ امکان یہ ہے کہ اگر عدالت اس کے اوپر کوئی رہنمائی چاہے گی کہ وہ پرووائڈ کرے تو وہ کوئی پرنسپلز لے ڈاؤن کر سکتی ہے کہ سویلینز جو ہیں وہ ٹرائبل تو ہیں بائی کورٹ مارشل, مگر جب آپ ان کو ٹرائی کریں گے تو یہ اصول ہیں, یہ وہ پیمانہ ہے 1 2 3 4 کہ اس کو ملوز خاطر رکھا جائے تاکہ جو آئینی حقوق ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو فیئر ٹرائل سے منسوب اپرچونٹیز ہیں کسی بھی ایکیوز کو, وہ ان کو ڈینائی نہ کی جائیں. تو یہ ممکن مجھے ضرور لگتا ہے کہ ایسا نتیجہ کچھ آ سکتا ہے. باقی جو سیاسی احمد میں آپ کو 1 منٹ کے لیے انٹرپٹ کروں گا بیکاز فہد ہیز ٹو گو. تو میں ان سے بس آخری یہ چونکہ آپ نے اچھا کیا یہ لیگل حوالے بھی دیے اور کیس لا کا بھی بتایا. فہد یہی سب کہہ رہے ہیں کہ کورٹ این ممکن ہے کہ گائیڈ لائنس
دے دے, جو کہ دینی بھی چاہیے, سپریم کورٹ کا کام بھی ہوتا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے فہد, چونکہ یہ سیاسی نوعیت کا سوال ہے اس لیے میں احمد سے بعد میں کروں گا, کہ یہ ہماری سپریم کورٹ میں جو پولرائزیشن ہم نے دیکھی ہے پچھلے تقریباً 1 سال میں, بالکل سپلٹ ان دا مڈل, اور ابھی یہ آرمی کورٹس میں بھی کیسز کیوں جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ برملا حکومت بھی یہ کہہ چکی ہے کہ جی جو موجودہ کورٹس ہیں, سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ, وہاں سے ہمیں توقع نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کی پروسیکیوشن ہوگی, ان کو فری پاس ملے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری تنقید 1 سال سے کانسنٹریٹڈ طریقے سے پبلک ڈومین میں ہے, تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ہوا کیا ہے؟ آئی مین ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ دس؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ عمران خان صاحب کے وہ سحر میں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ رشتہ داریاں ہیں, کچھ لوگ, آئی مین آپ کو طرح طرح کی سٹوریز ہیں, لیکن یہ آئی تھنک اٹس ڈیپر دین دیٹ. You mean how do I interpret it without going to jail for contempt, Raza? That's the trick. That's the trick. Yes, that's it. بالکل. دیکھیے میرے خیال میں سپریم کورٹ کی جو کس وجہ سے ہوا ہے وہ تو ہم شاید تھوڑا سا ایک بڑے ہی حساس قسم کے معاملے کی طرف چلے جائیں, لیکن یہ تو ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے نا کہ جو یہ سپلٹ ہوا ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے, اس سے جو ایک ادارے کی جو ایفیکسی ہے, اس کی جو ایک مورل اتھارٹی ہے, چلے انسٹیٹیوشنل اتھارٹی تو قائم ہے, لیکن جو مورل اتھارٹی ہے اس سے وہ کمپرومائز تو ہوئی ہے. جب برادر ججز جو ہیں وہ دوسرے برادر ججز کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اور ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اور پھر ایک ہم خیال کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ بھر کر سامنے آئے, تو اس سے ہم نے دیکھا کہ جو الیکشنز کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کے ساتھ کیا ہوا. کیا یہ ممکن تھا کہ اگر وہ ایک فل بینچ کا فیصلہ ہوتا تو اس کے ساتھ وہ ہوتا جو مارچ کے الیکشنز کے حوالے فیصلے کے ساتھ ہوا؟ این ممکن ہے. سوال تو پوچھا جا سکتا ہے, جواب میرا اور آپ کا شاید مختلف ہو, لیکن سوال تو جینوئن ہے. یہی کچھ چیز ہمیں ابھی بھی نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں وہ براڈ ہنٹس جو ہیں وہ دیتے پھر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ یعنی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی سپریم کورٹ کے سارا قصور ہے. obviously ہمارے یہاں سسٹمک فیلئرز ہوئے ہیں بہت سارے, لیکن ہم اتنی جو پولرائزیشن جب ہو جائے جو کہ ایک ان نیچرل ہے ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ, تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی کیجولٹیز تو ہوتی ہیں, اور اس میں انفارچونیٹلی کیجولٹیز وہ ہو رہی ہیں جن سے ریکور کرتے ہوئے ہمیں ٹائم لگے گا. لیکن ان دا شارٹ ٹرم سپریم کورٹ کا جو اس ٹائم اسٹیٹس ہے اس میں میرے خیال میں بہت سارے اس طرح کی فیصلہ سازی ہوئی ہے لیڈرشپ کے لیول پہ, جو کہ جس کی وجہ سے عدالت کا آج جو ایک افیکٹونس ہے اور جو اس کا سٹیچر ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے. بہت بری طرح متاثر ہوا. تھینک یو سو مچ فہد بھائی, اینڈ آئی ہوپ فار یور ٹائم, اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی اگلے ہفتے بھی آپ کو زحمت دیں گے. جی